موضوع الدرس في إثبات الألوهية لله تعالى سبحانه والرد على المشركين وسوء معتقداتهم. سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دلیل ولا حجت. اب اللہ تبارک و تعالی مشرکین پہ رد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہو، معبود بناتے ہو، شفعاء بناتے ہو، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہو بغیر کسی دلیل کے، نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ برہان ہے. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ ای من قبل شرکہم، کیا اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ فہم بہ مستمسکون فیما ہم فیہ ای لیس الامر کذالک، اور تم نے اسی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ان کے پاس. کقولہ عز وجل انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون، جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا کہ کیا ہم نے ان پر کوئی برہان اتارا ہے، کوئی حجت اتاری ہے؟ ان کے کہنے پہ یہ شرک کرتے ہیں. مانا یہ بھی نہیں ہے، نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ برہان ہے، نہ عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی کتابی دلیل. ثم قال تعالی بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة والمراد بها الدين هاهنا. وهي في قوله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وقولهم إنا على آثارهم أي وراءهم مهتدون دعوى منهم بلا دلیل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ برہان ہے، بلکہ صرف اندھی تقلید ہے اپنے باپ دادے کی. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ جواب صرف یہ دیتی ہیں کہ ہم نے اسی دین پہ، اسی طریقے پہ اپنے باپ دادے کو پایا ہے اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں.
ای لیس لہم مستند فیما ہم فی. اللہ مفسر فرماتے ہیں یعنی ان کے بعد اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، ما سوا اس کے کہ اپنے باپ دادے کی تقلید کرتے ہوئے کہیں کہ ہم اسی دین پہ قائم ہیں. امت کا معنی دین بھی ہے، طریقہ بھی ہے، والمراد بہا الدین ہا ہنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کافر مشرک جتنے ہیں دنیا میں، چاہے یعنی وہ جس قسم کے مشرک ہیں، دنیا میں کئی قسمیں ہیں نا جی، کوئی بتوں کے پجاری ہیں، کوئی تاروں کے پجاری ہیں، کوئی دیوتا کے پجاری ہیں، کوئی ملائکہ کے پجاری ہیں، کوئی انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، کوئی اولیاء اللہ کی عبادت. ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں. سب سے بڑی دلیل ان کے پاس کیا ہے کہ جی ہمارا باپ دادا اسی طریقے پہ تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں تقلید الآباء، کہ اپنے باپ دادے کی تقلید کرنا. اب سمجھے مسئلہ کہ ہمارے بعض بھائی جو ہیں نا جی، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، کہ افراط اور تفریط میں پڑ جاتے ہیں. بعض تقلید میں اتنا جمود اختیار کر لیتے ہیں کہ بس جو ان کے مسلک میں ہے، امام نے کہا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات سنتے ہی. اور بعض جو ہیں وہ تقلید کے مطلق انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تقلید کا کیا معنی ہے، قرآن حدیث موجود ہے، بس پڑھو اور سمجھ لو. وہ بالکل تقلید کا انکار کرتے ہیں اور تقلید کو نعوذ باللہ کفر اور شرک کہتے ہیں. اسی لیے ان کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی جیسے بڑے ائمہ کرام کا بھی اگر کوئی مقلد ہے وہ کہتے ہیں شرک ہے، اللہ رسول کو چھوڑ کے امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اچھی طرح باتوں کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی تعصب سے اور عناد سے اور فساد سے بچائے، دین سمجھنے کی توفیق. اور وہ یہی دلیلیں پھر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی کافر بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم باپ دادے کے طریقے پہ تقلید کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ شرک ہے. اسی طرح قرآن میں جو آیتیں آتی ہیں کہ قیامت میں بھی کافر کہیں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یا اللہ ہم نے تو اپنے بڑے بڑوں کی تقلید کی نا، ان کے کہنے پہ چلے اور ہم مارے گئے، ہمارا کیا قصور ہے، ان کو آپ زیادہ عذاب دیں. تو بات سمجھیں، یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی آیت کافر اور مشرک کے لیے ہے اس کو مسلمانوں پہ لگا دیا جائے محض اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ پاک ہمیں اور ہر مسلمان کو بچائے. یہ ضد ہے نا جی، ایک عناد ہے. ورنہ یاد رکھو کہ کافر مشرک تقلید کر رہے ہیں اپنے باپ دادے کی. ان کے باپ دادے جو ہیں وہ امام ہیں، مجتہد ہیں یا کافر ہیں؟ تو کافر کی تقلید کرنا جو ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو شرک ہے. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شرک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقلید وہ کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کے نص کے مقابلے میں، اور جب نص موجود ہو اس کے مقابلے پہ تقلید کرنا تو بالکل حرام ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں، یعنی اپنے دماغوں میں بٹھائیں، خدا کرے بات، کہ جتنے مسئلے منصوص ہیں قرآن میں یا حدیث میں، ان میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں کہ بندہ تقلید کرے.
بات سمجھیں، مثلا اب مغرب کی آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی امام کہتا ہے کہ 4 ہے، منصوص ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اس میں کسی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جب چیز منصوص ہے تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ جب مسئلہ قرآن حدیث کی نص سے ثابت ہو گیا تو پھر وہاں تقلید کی کیا ضرورت؟ نہ وہاں اجتہاد ہوگا نہ تقلید ہوگی۔ اجتہاد تو تب ہوگا جب وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ بات اچھی طرح دماغوں میں بٹھائیں اور سمجھیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم محبوب دو عالم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا تھا کہ بھائی تم میرے نمائندہ بن کے، میرے قاصد بن کے، میرے نائب بن کے یمن جا رہے ہو تو بڑے بڑے مسئلے وہاں پیش آئیں گے، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے۔ آپ نے فرمایا علم تجد، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے، دیکھو نا آپ سارا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں لکھا ہوا ہے کہ بھینس کا دودھ حلال ہے؟ تو اگر تمہیں وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اسے کہا یا رسول اللہ بسنت رسول اللہ، پھر حضور پاک کی سنت سے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر وہ میری سنت میں بھی نہ ملے تو نے کہا یا رسول اللہ اگر قرآن میں بھی نہ ہو سنت میں بھی نہ ہو تو اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تو نے میرے قاصد کو بڑا صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نے آپ کے لیے دعا بھی کی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ فہم عطا فرمائے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جب مسئلہ منصوص ہے وہاں تو اجتہاد ہوگا ہی نہیں، جب اجتہاد ہی نہیں ہوگا تقلید کیوں ہوگی بھائی؟ تقلید وہاں ہوگی، یاد رکھو، جہاں مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں، اور حدیث کے علاوہ یاد رکھو لفظ ہے سنت، اسی لیے حضور نے ہر جگہ سنت فرمایا ہے، حدیث نہیں فرمایا، یاد رکھو ہمیشہ۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے دماغ میں بیٹھتا نہیں۔ حضور نے ہر جگہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضرت میں لازم پکڑو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، یعنی طریقہ۔ تو لفظ سنت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور میری سنت۔ یاد رکھو وجہ کیا ہے کہ حدیث کا لفظ نہیں آیا اور سنت کا لفظ آیا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ رہی ہے، تو آج کل ضد ہو گئی ہے نا جی، یہ اہل حدیث ہیں اور یہ نہیں ہے۔ خدا کے بندے، کون ایسا مسلمان ہے جو اہل حدیث نہ ہو؟ اگر وہ حدیث کو نہیں مانتا تو مسلمان کیسے ہوا؟ لیکن کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے نا کہ تم اپنے نام الاٹ کرا لو۔ ہر مسلمان الحمدللہ قرآن و حدیث اس کے آنکھوں کا سرما ہے، اس کے لیے نور ہے، ہدایت ہے، لیکن یاد رکھو کہ آخر لفظ حضور سنت کا بار بار فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز سنت بن گئی وہ کبھی ضعیف نہیں ہوگی۔
اچھا، حدیث مبارک میں بعض اوقات ایک مسئلہ موجود ہے، وہ جواز پہ تو دلالت کر رہا ہے لیکن سنت نہیں بنا. بات سمجھے نہیں، حدیث میں ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم تو جیسے منکر قرآن کو کافر سمجھتے ہیں، منکر حدیث کو بھی کافر سمجھتے ہیں. مثلاً حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اماں جان، صحابہ میں بڑا مسئلہ اختلاف کا چل رہا ہے کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے یا اپنی بیوی کو بوسہ دے دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے. تو آپ ہمیں بتلائیں کہ آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ حضور پاک نے وضو فرمانے کے بعد کبھی کسی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ دیا ہو؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، کان یقبل بعض ازواجہ، کبھی کبھی حضور پاک وضو کے بعد بھی اپنی کسی بیوی کو بوسہ دے دیتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ما انتی اماہی الا انتی، معلوم ہوتا ہے وہ تم ہی ہوگی. عزیز رشتہ دار تھے نا، تو قریبی رشتہ دار ہے نا بی بی عائشہ کا. تو فضحکت، بی بی عائشہ ہنس پڑی. تو معنی یہ تھا کہ اصل تو مسئلہ ہم نے دیکھنا تھا کہ بھی حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اپنی محترمہ اہلیہ کو بوسہ دیا، پھر دوبارہ وضو نہیں کیا. تو مسئلہ ہمیں مل گیا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب یہ حدیث میں موجود ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، لیکن سنت ہے؟ سنت نہیں. کیا مانا؟ اگر سنت ہو تو ہر آدمی پہلے وضو کے بعد جائے بیوی کو بوسہ دے. اب حدیث میں موجود ہے لیکن سنت نہیں بنا. ایک جواز ہے کہ اتفاق ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی انسان ہے، وضو کرتا ہے، بیوی سامنے آ گئی، اس نے بوسہ دے دیا، اس کی بیوی ہے، اس کا حق ہے، حلال ہے. یہ تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا، ہم حرام سے شرم نہیں کرتے، حلال سے شرم کرتے ہیں. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ حدیث موجود ہے لیکن سنت نہیں بنی کہ ہر آدمی اس پہ عمل کرے ثواب ہوگا. جواز ہے کہ جائز ہے. اسی طرح میرے آقا نے جب حضور سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، آپ مدینہ منورہ سے چل پڑے، اور جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں نا، اس کا نام ہے ذل حلیفہ، اب مشہور ہے بیر علی. اور جاہل لوگ کہتے ہیں یہ حضرت علی کا کنواں ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جن بھوت تھے تو حضرت علی نے اسی کنویں میں ان کو قید کر دیا. یہ سارے جھوٹے قصے ہیں جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں. حضرت علی کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، کنویں کہاں تھے ان کے، زمینیں کہاں تھی، جائیداد کہاں تھی. انہوں نے تو جب بی بی فاطمہ سے شادی کی تو خرچے کے پیسے نہیں تھے، حضرت عثمان نے لیے ہیں. انہوں نے بیر علی بنا رکھا ہے. یہاں وادی فاطمہ ہے، کہتے ہیں بی بی فاطمہ کی زمین تھی. وہ خدا کے بندے، بی بی فاطمہ تو اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو کوئی اور بی بی فاطمہ ہوگی، تو عرب کی بی بی فاطمہ جس کے نام سے وادی فاطمہ بن گئی. اسی طرح بیر علی، کوئی علی ہوگا عرب میں، اس کا کنواں شواں مشہور ہوگا تو بیر علی بن گیا. جیسے ابیار ماشی ہے، بیر علی ہے، یہ بڑے بڑے پرانے نام چلے آ رہے ہیں. قدید ہے، عصفان ہے، اسی طرح وادی زیمہ ہے، وادی نمرہ ہے، آرنا ہے. تو یہ پرانے نام ہیں، ان کا یہ تعلق نہیں ہے کہ حضرت علی کے تھے. اچھا، اب حضور جب تشریف لائے، آپ نے رات گزاری ذل حلیفہ. اسی رات میں حضور کے ساتھ جو بیویاں تھیں، حضور ہر بیوی کے پاس تشریف لے گئے. یعنی ایک کے پاس جاتے تو عدل نہیں تھا نا، تو پھر ہر کسی کے پاس جانا پڑا. اچھا، پھر حضور نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد صبح احرام باندھا. تو ایک مسئلہ نکل آیا کہ اگر آدمی کے ساتھ بیوی ہے
تو اچھی بات یہی ہے کہ میاں بیوی مل لیں، غسل کریں، پھر احرام باندھیں، تاکہ دل دماغ آنکھیں بالکل پاک صاف ہوں، کسی غیر پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ بندے نے گھر سے روٹی کھائی ہوئی ہو تو وہ دوسروں کی روٹی کو تو پھر نہیں دیکھتا ہے نا، اگر بھوکا ہو تو پھر تو وہ نظریں مارے گا ہر طرف۔ تو اس لیے لیکن یہ سنت نہیں کہ ہر آدمی پہلے بیوی ساتھ لائے اور جماع کرے پھر احرام باندھے۔ اچھا ایک آدمی ہے بیچارے جیسے حج پہ آتے ہیں، ایک کمرے میں 10 حاجی ہوتے ہیں، تو کہاں جناب جا کے میاں بیوی سوئیں اور کہاں سنت پہ عمل کریں؟ تو لہذا حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں بنی۔ مسئلہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، جھگڑا کرتے ہیں، جی حدیث، وہ اللہ کے بندے، جو منکر حدیث ہے وہ تو کافر ہے۔ لیکن حضور نے آخر سنت کے لفظ پہ کیوں زور دیا؟ اور اسی لیے صحابہ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک اہل السنت والجماعہ، کیونکہ 2 لفظ حضور نے فرمایا، ایک سنت کا فرمایا اور ایک جماعت کا فرمایا۔ علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ فمن شذ شذ فی النار۔ اس لیے پھر صحابہ سے لے کر آج تک امت نے وہی 2 لفظ لے لیے، اہل السنت والجماعہ، وہی لفظ قیامت تک انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ بھائی بعض اوقات حدیث مبارک ہے، ہمارے آنکھوں پہ ہے، لیکن وہ جواز تو ہے، سنت نہیں بنی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا علی ثباتت قوم، ایک دفعہ حضور پاک رائے اور اس جگہ پہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، فبالا قائما، حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ اب جناب حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت نہیں بنے گا، حدیث تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے محدثین نے اس کے کئی وجوہات بیان کیے ہیں۔ بعد نے کہا وہ جگہ ایسی تھی کہ حضور بیٹھتے تو وہ چھینٹے آپ کے بدن پہ پڑتے، اور بعد نے کہا کہ حضور کو عرق النساء، جسے آپ شیاٹیکا کہتے ہیں نا، اس کی حضور کو تکلیف ہو گئی تھی، تو اس لیے بیٹھنا مشکل تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اور بعض علماء محدثین نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے اپنی امت پہ شفقت کی کہ کبھی امت کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کریں غریب، ان کے لیے راستہ ہو کہ بھئی جائز ہے، مجبور ہو تو کھڑے ہو کے کر لو پیشاب۔ اب دیکھو نا یورپ میں ہم جاتے ہیں، وہاں تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوتی نہیں، وہاں تو سب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا، وہ تو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرو، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، کہاں بیٹھیں گے آپ؟ تو اس لیے وہ ایک حدیث مبارک مل گئی، لہذا جائز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن سنت نہیں کہیں گے کہ ہر بندہ جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ بات کو اچھی طرح سمجھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں اور بچی آپ کے کندھوں پہ ہے، نماز ہو گئی، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے کہ ہر بندہ اپنی بچی کو لے آئے اور کندھے پہ سوار کر کے نماز پڑھے۔ یہی وہ مسئلے ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، یا ضد ہے، اللہ عالم، اب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، بندہ تو نہیں جانتا کہ یا تو بھائی ضد ہے کہ میں نہ مانوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا تو ایک بندے نے کہا کہ جی یہ حنفی رفع یدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھی حدیث جو ہے حضرت علقمہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ابو داؤد میں حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی تو پہلی دفعہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، بعد میں آپ نے نہیں اٹھائے، اور کہا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں جو حضور نے پڑھی ہے۔ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں مکی صاحب، اصل بات یہ ہے نا کہ بس آپ بھی تو ان کے ساتھ زیادہ رعایت کرتے ہیں، تو یہ خیال نہیں کیا کہ اس میں تو آصف ابن کلیب جو ہے وہ راوی ہے اور وہ ضعیف ہے۔
تو لہذا آپ لوگوں کو حدیث بھی ایک ایسی ملی گئی جس کا راوی بھی ضعیف ہے. میں نے کہا جی حضرت وائل ابن حجر کی آپ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہاں جی، میں نے کہا دیکھو ذرا اس میں دیکھو، اس میں تو یہی راوی نہیں. اس نے جب کتاب کھولی کہتے یہاں بھی تو وہی ہے. میں نے کہا وہ تمہارے پاس آ کے پکا ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آ کے کچا ہو جاتا ہے. اس میں بھی تو وہی عاصم ابن کلیب ہے، اس میں بھی وہی عاصم ابن کلیب ہے. اللہ کے بندے کیا کہ اب وہ کہیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ ضعیف ہے. میں نے کہا جی وہی کتاب دکھا دو. اب کتاب دیکھے، ادھر دیکھے، اور جی کہتے ہیں ہمارے پاس جو اردو والا ترجمہ ہے نا، میں نے کہا وہ تمہارے مولوی نے لکھ دیا ہوگا، ورنہ امام ابو داؤد کو تو اردو آتی نہیں تھی، وہ تو عرب تھے. تو عربی والے ترجمے میں دکھاؤ نا کہ امام ابو داؤد نے لکھا. کہتے جی مسلم شریف میں ہے، انہوں نے کہا ہے ضعیف. چلو مسلم شریف یہ سامنے رکھیے، کھول کے دکھاؤ. اب جناب ادھر مارے ٹکر، ادھر. میں نے کہا کیوں بلا وجہ ٹکریں مارتے، کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے ہی نہیں ہیں. اللہ آپ کو ہمیں ہدایت دے، اللہ امت کو ملائے، اللہ امت کو جوڑ عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے. تو بات کو اب سمجھیں کہ تقلید آبا جو ہے مشرکین کی، وہ تو قرآن کے مقابلے پہ ہے. قرآن کہتے ہیں ایک خدا ہے، وہ کہتے ہیں 360 خدا ہے. قرآن کہتے ہیں غیر کا سجدہ نہ کرو، وہ غیروں کا سجدہ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے غیروں کو مت پکارو، وہ غیروں کو پکارے ہیں. تو نفس کے مقابلے میں تقلید ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے. اور تقلید بھی کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے باپ دادے کی جو مشرک تھے. اب خدا کے لیے یعنی مشرکوں کی تقلید اور ائمہ کی تقلید کو تم برابر لے آؤ تو پھر اللہ ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی انصاف کی توفیق عطا فرمائے کہ ائمہ کرام جو ہیں، یاد رکھیں ان کی تقلید بھی ان مسائل میں ہے جس میں انہوں نے اجتہاد کیا. اچھا ہم ان کی بات کیوں سنتے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث یہی کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں پریشانی ہو تو فقہا سے رجوع کرو. فَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ فقہ، قرآن سمجھنے والے، حدیث سمجھنے والے، یہ فقہائے امت ہیں. ہم جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان سے سمجھ لیتے ہیں. اچھا جس کی کتابیں پڑھی ہیں اسی سے سمجھ لیتا ہے. چونکہ ان کے ماشاءاللہ کتابیں جو ہیں اصول بھی فروع بھی مدون ہیں، محفوظ ہیں، ملتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضد میں آ کر وہ آیات جو کافروں کے لیے ہیں مسلمانوں پہ کبھی نہ لگائیں. ضد میں آ کر تقلید آبائے کفار الگ ہے اور تقلید اہل حق جو ہے، جیسے اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. میرا مدنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے یہ سب وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت والا بنا، آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیں. تو اب یہ بھی پھر ہم کہیں گے یہ بھی تقلید ہے پھر، حالانکہ انبیاء کو کیا ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ دعا کرتے ہو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مولا ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ. اور وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور انہی کا تعلق، انہی کی رفاقت کتنی اچھی نعمت اور اچھی بات ہے. تو اب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. آگے بدلا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے یا جو گمراہ ہیں. اب وہ جو بھی ہیں، وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بلا بھی ہے، بس جن پہ تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں. تو اس لیے اور دوسری جگہ میں قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا
اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے علم والوں سے پوچھو، اچھا مکے والوں اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر مسلمان تمہیں مسئلہ نہیں آتا تم بھی اہل علم سے رجوع کرو۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب ایمان سے کہیں کہ اگر صرف قرآن حدیث میں مسئلہ بند تھا تو اس کے بعد تو پھر آیت کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی، اولی الامر کی بھی۔ اب اولی الامر کون ہے؟ محدثین مفسرین نے وضاحت کر دی ہے کہ انتظامی معاملات میں اولی الامر امیر اور حاکم اور گورنر ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں اولی الامر جو ہے وہ علماء اور فقہا ہوتے ہیں کہ جب دین کا مسئلہ ہوگا تو ہم ان سے پوچھیں گے، اگر دنیاوی معاملہ ہوگا تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ وہیں اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ ناس سے مراد کون ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان میں تب قبول کروں گا جب تمہارا ایمان نمونہ ہو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب چوتھی جگہ دیکھیں خدا فرماتی ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو آدمی اللہ کے رسول کی مخالف شک میں کھڑا ہو گیا حالانکہ ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کو بھی چھوڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہاں اللہ نے مومنین کو بھی اسی مقام پہ کھڑا کیا جس مقام پہ اللہ کا نبی ہے کہ اگر مومنین کے رستے کو چھوڑو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ تقلید آبا مشرکین جو ہے یہ کفر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تقلید مجتہدین جو ہے، ہاں اگر تم خود اتنے بڑے عالم ہو، قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہو، تمہارے سامنے الحمدللہ سارے قرآن حدیث کا علم موجود ہے، تمہیں کسی تقلید کی ضرورت نہیں، تم کیوں کرو؟ تم تو ماشاءاللہ خود مجتہد ہو، عالم ہو۔ حیرت کی بات ہے نا، ایک دفعہ جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے نا ماشاءاللہ، عبدو رحمت اللہ علیہ، وہ جب گئے تو علامہ انور شاہ کشمیری جو ہیں وہ کتابوں میں ہے، تاریخ ہند میں بھی ہے کہ وہ موطا امام مالک پڑھا رہے تھے، تو وہ گئے، وہ بہت بڑے عالم تھے اس وقت، ازہر کے سب سے بڑے عالم وہ تھے، تو وہ گئے آگے، چونکہ درس ہو رہا تھا وہ ادب سے بیٹھ گئے کہ بھی ایک عالم درس دے رہا ہے، اب درس میں تو نہیں بولا جاتا، اور حضرت بھی اپنا پڑھاتے رہے کہ بھی اب میں حدیث چھوڑ کے کسی کا استقبال کیسے کروں۔ بہرحال جب درس سن لیا، درس ختم ہو گیا، آیا اور بڑی محبت سے ملا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ شیخ آپ نے تو ماشاءاللہ حنفت الموطا، آپ نے تو موطا امام مالک کو بھی ایسے پڑھایا ہے، اس کو بھی حنفی بنا دیا آپ نے۔ ایسے جیسے علماء ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتے ہیں، اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے علم اور آپ کے دلائل اور گہرائی اور گہرائی دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عالم بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر خود اندازہ لگا لو کہ اگر میرا جیسا بندہ بھی مجبور ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے کہا بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ اتنا علم تم قائل ہو رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں محتاج ہوں کہ مسئلے میں مجھے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کیوں یہ بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ اب محدثی، اچھا ساری قرآن حدیث کو کھول ڈالیں، آپ بحث کریں، پہلے حضور نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے، ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کوئی حکم ہے آپ کے پاس اللہ نے کہا ادھر پڑھا کرو؟
کوئی آیت ہے تو کوشش کرو ڈھونڈو. میں تو طالب ہوں نا, کسی عالم سے پوچھ لو. میں تو اپنے آپ کو اچھا طالب بھی نہیں سمجھتا, یعنی میں کوئی نعوذ باللہ کسر نفسی نہیں کر رہا کہ اپنے چھوٹا بنا رہا ہوں یا کوئی نخرہ کر رہا ہوں. نہیں, حقیقت بات ہے میں اپنے آپ کو اس وقت تک بھی ایک صحیح طالب بھی نہیں سمجھتا. طالب بھی بڑے قابل ہوتے ہیں, ہم تو نالائق ہیں. مجھے یاد ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ 50 سال تک دور حدیث پڑھاتے رہے. تو رات کو بڑھاپے میں, اور جناب وہ جب بجلی ہوتی تھی, ہم تو گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے نا, وہاں تو لیمپ ہوتے تھے یا وہ دیے ہوتے تھے, تو لیمپ میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم چھڑتے رہے, ہم کہتے ہیں بچہ نہیں ہے کیوں, اب اتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے, ابھی بھی آپ کو ضرورت ہے. فرمایا فلاں فلاں طالب جو ہے نا بڑی ذہین ہے, ان کے لیے مجھے تیاری کرنی پڑتی ہے, ورنہ وہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے. اس دور میں ایک چھوٹی سی ہماری بستی ہے, اور وہ پتہ ہے کہاں سے پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ زاہدان سے. ایران کا ایک علاقہ ہے زاہدان, وہاں سے پڑھنے کے لیے آئے تھے بیچارے. اور سونے کے لیے جگہ نہیں تھی, مسجد میں سوتے تھے, کبھی ساگ کھا لیتے تھے, کبھی دال کھا لیتے تھے. وہ کہتے کچھ ہو جائے بس, ہمیں حدیث کا جو سبق مل رہا ہے نا اسی کے لیے ہم پڑھے ہیں بس. اور وہ خود بھی اتنے ذہین تھے کہ اس کے لیے استاد تیاری کر رہا تھا. ہمارے طالب تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے, ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں سبق کہاں سے ہے, مجھے کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی. یہ تو خود فارغ ہیں, استاد ان سے زیادہ فارغ ہیں. ہر آدمی کو وہی ملتے ہیں نا, جیسے روح ویسے فرشتے. جیسے ہمیں طالب ملے, انہیں میرے جیسا استاد مل گیا, مجھے ان جیسے طالب مل گیا, ویسے انشاءاللہ میں ان کی وجہ سے بخشا ضرور جاؤں گا, یہ مجھے یقین ہے. کہ 40 سال ہو گئے یہ اپنی حرکتوں سے نہیں بدلے, ان پہ نہیں اثر ہوا تو پتہ نہیں لوگوں پہ کیا ہوگا. جو لڑتا تھا وہ آج بھی لڑتا ہے. مجال ان کو کبھی ہاتھ لگا کے تو دیکھیں کرنٹ لگ جائے گا. آپ بوڑھے آدمی کیا کریں, ریٹائر ہو گئے, فارغ ہو گئے, مولوی مکی کے گلے میں بخشش کے لیے اللہ نے ڈال دیے. تو بہرحال اسی بات کو سمجھیں کہ علم جو ہے نا جی, اس کے لیے بہت بڑے محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بہت بڑے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. اب مثلا مسجد اقصی کی طرف نماز ہے, بھئی حکم ہے ہی نہیں, تو کیوں حضور پڑھتے رہے؟ معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کی شریعت میں اس وقت قبلہ مسجد اقصی تھا, تو وہی شریعت چل رہی تھی. جب تک اللہ منع نہ کرے وہ شریعت چلے گی. تو حضور پاک بھی نماز پڑھتے رہے. اب جب اللہ نے حکم دے دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو وہ پہلا حکم جو تھا ختم ہو گیا. تو اب ہم ناسخ منسوخ کو کیسے دیکھیں گے؟ حدیث میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ حکم منسوخ ہے, کہیں نہیں ملے گا. صرف یہ دیکھنا پڑے گا پہلا حکم کیا تھا, اس کے بعد والا حکم کیا ہے. بعد والا خود بخود ناسخ ہو جائے گا. تو اب پہلی نمازیں تھیں مسجد اقصی, لیکن حکم آ گیا کہ اب کعبے کی طرف پڑھو, تو پہلا حکم جو ہے وہ خود بخود منسوخ ہو گیا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں فقہ محدثین, یعنی علماء حدیث کی فقہ, دین پر فقہ. تو اب آپ ترمذی شریف کھولیں, نسائی شریف کھولیں, ابو داؤد کھولیں, جہاں جہاں آپ باب دیکھیں گے, مثلا رفع یدین ہے, انہوں نے حدیثیں نقل کی, باب باندھا رفع یدین کرنے کا, اس کے بعد باب باندھا نہ کرنے کا. نہ کرنے والا بعد میں, کرنے والا پہلے. اور پھر ایک محدث نے نہیں, سب محدثین نے, نسائی نے, ابن ماجہ نے, ابو داؤد نے, سب ایسا کیوں کیا؟ تو سمجھ آیا کہ وہ آخری حکم نہ کرنے والا تھا. اس لیے انہوں نے باب باندھ کے ہمارے عقل میں ڈال دی بات کہ باب کو دیکھ لو, پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے, پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے باب آ گیا متع جائز تھا,
بعد میں آگے حضور نے فرمایا لا متعۃ فی الاسلام، اسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں، حرام۔ تو اب آخری حکم خود بخود پہلے کا ناسخ ہو گیا۔ جیسے پہلے شراب کا مسئلہ تھا، صرف اتنا آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، میرے محبوب بتا دو کہ یہ جوا ہے، شراب ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگ رک گئے لیکن مطلق نہیں رکے۔ پھر حکم آ گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھنا کہ تم نشے میں کھڑے ہو، پتہ بھی نہ ہو کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد نماز کے وقت شراب حرام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مطلق حکم آ گیا کہ حرم علیکم الخمر والمیسر، اللہ نے شراب اور جوئے کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو اب آخری حکم جو تھا وہ پہلے سارے حکم ختم ہو۔ اس طرح حدیث کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور کسی کو برا نہ کہا کرو۔ تمام ائمہ برحق ہیں، اسی طرح علماء اہل حدیث برحق ہیں، صرف یہ راستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے، یاد رکھ لو۔ یہ راستے ہیں کہ کوئی آدمی باب العمرہ سے داخل ہوا، کوئی باب المدینہ سے داخل ہوا، کوئی باب السلام سے داخل ہوا، کوئی باب ملک سے داخل ہوا، کوئی باب ام ہانی سے داخل ہوا، لیکن داخل سب کعبے میں ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے راستے تو ہیں، منزل سب کی ایک ہے، اللہ کا قرآن ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بغض سے، عناد سے، فساد سے، جھگڑے سے بچائے، اور دعا کریں اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے۔ اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کرو، دن میں بھی رات میں بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو 20-30 لاکھ آدمی جو ہے اپنے گھروں سے مہاجر ہو کے باہر پڑے ہیں، اللہ ان کے احوال پہ بھی رحم کرے، اور اللہ فساد کو، بدامنی کو، عدم استحکام کو ختم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے قیادت کو کوئی فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے سامنے تو بھائی اندھیرا ہے، ہم تو کچھ ہے نہیں، نہ ہمیں سمجھ ہے، لیکن نظر اندھیرا، اللہ قادر روشنی کر دیں۔ دیکھو نا جی، پہلے کتنی ہماری بدقسمتی ہے، دونوں طرف سے ایمان سے کہیں مسلمان مر رہا ہے، کافر مر رہا ہے، کافر خوش ہے، دونوں طرف سے کلمے پڑھنے والا مر رہا ہے، یہ مرے یہ مرے، اس کے لیے وہ کہہ رہے سارے مرو، ہمیں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے پہلے نور محمد کو آدم کے جنت میں داخل فرمایا، ورنہ روح داخل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا تم نے گھڑا ہے؟ پڑھو کوئی آیت، کوئی حدیث کہ روح نہیں جاتا تھا اللہ سے آدم کا، اندر نہیں جاتا تھا، یہ مولوی صاحب کھڑا تھا۔ خدا کا خوف کرو، اتنی جھوٹی باتیں تم لکھتے ہو اور عقیدے رکھتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور آدم کی اولاد ہیں، خدا کے بندے عقل کرو، باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا پہلے ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ نے یہ کائنات پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا تھا، یعنی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہوں گے، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بات کو سمجھو، یہ مانا نہیں نعوذ باللہ کہ حضور پہلے پیدا ہو گئے۔ خدا کے خوف سے ڈرو۔ وہ حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامہ۔ سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کی قلم پیدا کی، حکم دیا کہ لکھ دو جو قیامت تک ہوگا، جو اب ہے ہو رہا ہے، لکھ دیا کہ حضور نے فرمایا رفعت الصحف وجفت القلم، آپ نے فرمایا وہ صحیح پہ لپیٹ دیے گئے، قلم خشک ہو گئی، اب اس میں کوئی تردد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور پہ 50 نمازیں آئیں، حضور نے جا کے معافی مانگی، اللہ نے 45 کر دی، آپ نے پھر معافی مانگی، پھر معافی مانگی، پھر معافی مانگی، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ آپ کی امت کے لیے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، لیکن میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے جو میں نے اس دنیا سے بھی پہلے کر دیے تھے، لا مبدل لکلماتہ، لیکن آپ کی امت کو رعایت کر دی ہے، وہ پڑھیں گے تو 5 لیکن لکھی اسی طرح 50 جائیں گی، میرا فیصلہ نہیں بدلتا۔ تو بات سمجھو،
کہ اللہ نے اس لیے حدیثوں میں آتا ہے انا عند اللہ خاتم النبیین وآدم منجدل بین الماء والتین. حضور نے فرمایا میں اللہ کے یہاں خاتم النبیین تھا، ابھی آدم کا تو مٹی اور گارا بن رہا تھا. کیا مانا ہے؟ یعنی اللہ یہ فیصلہ فرما چکے تھے آدم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، آسمان زمین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ساری چیزوں کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ روح آدم میں نہیں جاتی تھی تو اللہ نے حضور کے نور کی وجہ سے روح ڈالی. اتنی بھی جہالتیں پیدا کرنا، خدا کا خوف کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے تھے کہ اگر تکبیر جنازہ میں میری پہلی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں کوئی مشکل نہیں، جب امام سلام پھیرے اس کے فوراً بعد جلدی جلدی اللہ اکبر السلام 2 تکبیریں پوری کر لو بس. لیکن جلدی یہ نہیں کہ تم کھڑے رہو اور میت جنت الفردوس وہاں معلیٰ میں پہنچ جائے. جیسے تم نیت کرتے ہو نماز کی 4 رکعت نماز برائے خدا منہ طرف قبلہ شریف کے، وقت 9:15 بجے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام فاتحہ پڑھ جاتا ہے، یہ بدبخت نیت کر رہا ہے. خدا کا خوف کرو، یہ نیت ہے کہ کوئی تماشا ہے؟ بھائی تم عشاء کے لیے کھڑے ہو، یہی نیت ہے اللہ اکبر، بس ختم ہوگی بات. تم اب کیسے نماز کے لیے رکے ہوئے؟ یہی نیت ہے. مقام النیت القلب، نیت دل میں ہوتی ہے. زبان سے تو استحضار ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بندہ بھول جائے تو کہہ دے یار عشاء پڑھ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ غریب عشاء پڑھ رہا ہو سوچے کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ استحضار ہے. اصل یہ نیت ہے کہ ہم کھڑے ہیں کس نماز کے لیے؟ عشاء کے لیے. یہی نیت ہے. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو. کہتے کہ یہاں جو حکومت ہے یہ ملوکیت ہے. حضرت سلیمان کیا تھے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ وہ بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا، قرآن نے کہا ہے بنی اسرائیل جعلکم ملوکن، میری تم پہ بڑی نعمتیں ہیں کہ میں نے تم میں بادشاہ پیدا کی. تو بادشاہت اگر برائی ہوتی تو اللہ نعمت کیوں کہتے؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے نا. اور سلیمان ایسا بادشاہ ہے کہ ملک لا ينبغي من احد من بعد، اس کے بعد اس جیسا ملک بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ کے بندے، یہ لفظی جھگڑے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ سارے لفظی. اصل بات یہ ہے کہ جو لفظ بھی ہو اگر قرآن و سنت کے تابع ہے، اللہ کے فرمان کے تابع ہے، وہ نعمت ہے. اللہ کے فرمان کے مخالف ہے وہ عذاب. یہاں باقاعدہ شورا ہے، تمہاری طرح تو نہیں ہے نا. ہماری طرح تو ماشاءاللہ اکثر ممبر وہ بنتے ہیں جو انگوٹھے لگاتے ہیں. یہاں جو شورا ہے نا جناب، اس میں آدھے سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں. یہ بڑے بڑے علماء، ائمہ، مشائخ یہ شورا میں ہیں. شورا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ارباب الحل والعقد، صاحب رائے سے رائے لی جائے. اب یہ کیا بات ہے کہ تم کپڑا سلوانے کے لیے لوہار کے پاس جاؤ گے جی کپڑا سلائی کر دو، یا گھڑی لے جاؤ جی نہیں چل رہی حضرت ایک مارے گا ہتھوڑا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ارباب رائے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے رائے لو جو رائے دینے کا اہل ہے، جب وہ ہے ہی نہ اہل. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا تمہارے لوگ ممبر بیٹھے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، مجال ہے کبھی بولے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو اسمبلی کیا ہے، بجٹ کیا ہے، موشن کیا ہے، کٹ موشن کیا ہے، تحریک استحقاق کیا ہے، کمیٹی کیا ہے، اس کو ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. چونکہ ہم نے یہ عذاب بھگتے ہیں نا، اللہ بچائے. اگر میرے بال کاٹتے ہوئے میری انگلی بھی کٹ گئی تو کیا ہو گیا؟ انگلی بھی تمہاری کٹ گئی، جرمانہ بھی تمہیں لگایا جائے. اچھی بات ہے شریعت میں کہ بال تمہارا ہاتھ کٹ گیا ہے تو سزا بھی تو کیوں؟ مسئلہ دیہات نے جاہل نے بنایا. او خون نکل گیا تو دم پڑ گیا نا، او خون نکل گیا تمہیں انعام ملنا چاہیے، دم کیوں پڑے؟ ایک آدمی احرام کے اندر نسوار کھا رہا ہے، سارے سگریٹ پیتے ہیں، نسوار کھا رہا ہے. جتنے حاجی آئیں گے انشاءاللہ 10 لاکھ 999 جو ہے نا وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے، لبیک بھی اور سگریٹ کے سوٹے بھی. اسی لیے تو حج ہمارے قبول ہے نا.
انا للہ و انا، تماشا ہے، بھیڑ ہے، چلی جا رہی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد کوئی قرآنی آیات نہیں، دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیے، مغرب کی اذان ہونے کے بعد 2 رکعت طواف واجب پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرا بھائی، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے یہ اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا ایک یہودی نے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں وسوسے نہیں آتے، مسلمان عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا 2 کمرے ہوں، ایک میں سونا چاندی ہو، ایک میں خالی ہو، تو ڈاکو کہاں جائے گا؟ اس نے کہا جہاں سونا چاندی، کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کیا کرنے آئے؟ جن کے دلوں میں ایمان ہے انہی کو ٹھکراتا ہے، پریشان کرتا ہے نا، یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے، آنے دو وسوسے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، بعض بزرگوں نے ایک علاج بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا 2 رکعت نفل پڑھے ہو نا، وسوسے ڈالے، اس کے بعد پھر 2 رکعت شروع کر دو، پھر وسوسے ڈالے، پھر اور 2 رکعت شروع کر دو، پڑھتے جاؤ۔ وہ خود بھاگ کہتے یار یہ تو گلے پڑ گیا، جان چھوڑے، اس کو کچھ رکھاؤ۔ ایک علاج یہ بھی ہے، تو اللہ کا ذکر بڑھاتے جاؤ۔ هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء جمعا؟ نعم يجوز عند الأئمة الثلاثة، وأما عند أبي حنيفة والجمع جمع سوري لا حقيقي۔ اگر حج کے واجبات میں واجب چھوٹ جائے، ایک بکری دم نہ دے سکو، 10 روزے رکھ لو۔ العرب، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، ہمارے یہاں نماز میں امام جو ہے نماز کے بعد دعا مانگتا ہے۔ میرا بھائی کوئی ضد نہ کرو، دعا مانگنا تو ہر حال میں ہے نا، سننا، حضور نے ہمیشہ دعا مانگی، لیکن ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، بس جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ بعض مقامات پہ حضور کا ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد جیسے ہمارے یہاں رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ہم پہچان سکیں کہ بیٹی ہے یا بیوی ہے، عورت برقعے میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، بیوی بھی دکھا سکتی ہے، تمہیں بیٹی بھی دکھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں کا دیکھ سکتے نہ۔ تمہیں بیٹی اور بیوی کا بھی فرق نہیں لگتا آج تک۔ یہ اس کی اینک میرے خیال میں کوئی 6 نمبر پہ ہے، وہ اندھے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ اگر کسی کی جیب میں پاسپورٹ ہے، تصویر ہے، کوئی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن مجبوری ہے اس لیے نماز ہو جاتی ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ تو تم لوگوں نے نفل 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 بنایا ہوا ہے، نفل کیا؟ نفلی طواف جب شروع کر دو گے وہ واجب ہو جائے گا، اور نفل نہیں رہتا۔ نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے، ایک رواج ہے، بن گیا 2 رکعت نفل، 2 رکعت، کس بات کی نفل؟ ایک آدمی نے کزن منت مانی تھی کہ جنت کی دہلیز پہ بوسہ دوں گا، تو حضور نے فرمایا والدین یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تو امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے۔ میں اگر مکے میں عمرہ کر چکا ہوں، اب مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، اور جتنا وقت تم مسجد عائشہ یا جعرانہ سے عمرے میں لگاتے ہو، مثلا 3 گھنٹے طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب۔ ویسے وہ عمرہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ کہتے جی کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ، تو سیاہ خضاب منع ہے نا، پہلے ہی بتا چکے ہیں۔
صفا مروہ کے 7 چکر مکمل کیے جاتے ہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے پھر صفا 2، اس طرح سے یعنی شروع صفا سے کرو گے، ختم مروہ پہ کرو گے. خانہ کعبہ میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ قرآن آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں ہو سکتا. طواف اپنے لیے کرو، دوسروں کے لیے دعا کر دی. جو آدمی اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے. ہمارے والد محترم جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں، آپ پیار سے سمجھائیں، نشے والا ضد سے نہیں مانتا. اور آج کل تو ہسپتالیں موجود ہیں، علاج ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے والد کا علاج کراؤ، بیچارہ بڑھاپے میں کیوں پریشان ہو. ہسپتالیں ہیں، علاج ہے، 1 مہینے کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کنٹرول کریں کہ ان کو وہ بدبخت نہ ملیں جو پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. حضور محمد ابن عبداللہ ہیں، حضور نور سے نہیں پیدا ہوئے، عبداللہ کی صلب سے اور بی بی آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے، اماں کا نام آمنہ ہے، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب ہے. پھر نور کا کیا مطلب؟ میں نے سجدہ کرنا تھا لیکن سلام پھر بیٹھا، پھر بھی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے کر کے سجدہ ہو سکتا ہے، سلام پھر کے بھی ہو سکتا ہے. نماز کی حالت میں سجدے یا رکوع کے اندر ہم اپنی زبان میں دعا بالکل نہیں مانگ سکتے. یا تسبیح کہیں یا وہ دعا جو سرکار دو عالم نے کی ہے. اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں بند نہیں ہوتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، انڈر ویئر دھو لیا کرو. مغرب کو جو وضو کرو عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھو، طواف کرو، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرو. بیوی بھی قربانی دے سکتی ہے، بالکل کیوں نہیں دے سکتی. اگر بیوی صاحب نصاب ہے اس کی الگ قربانی، تمہاری الگ قربانی. حج کرو گے اس کی الگ بکری، تمہاری الگ بکری. رکن یمانی پہ بھی حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے تو استلام کرنا سنت ہے. اور کیسے مشہور ہوتا؟ یمن کی طرف ہے اس لیے یمانی کہا گیا. بعض علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب آدمی ہاتھ لگاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. اب یہ ایک آدمی ہے جو لکھ رہا ہے. آدمی اگر بیوی غریب ہے، مقروض ہے، اس کو زکات دے سکتا ہے لیکن اس کا خرچہ تو تمہارے ذمہ ہے، پھر کس بات کی وہ مقروض ہے. بہرحال زکات تم اپنے ماں باپ کو، بیٹے بیٹی کو، باقی سب کو دے سکتے ہو. اگر کوئی آدمی گھر میں کام کرتے ہیں غریب ہیں ان کو بھی زکات دے سکتے ہو. فجر کی نماز کے بعد، سورج کے بعد نماز پڑھو. اگر نماز کے طواف کے اندر نماز کا وقت آ گیا، طواف بند کر دو، پہلے نماز پڑھو پھر طواف پورا کرو. اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کسی کے قبر پہ جاتا ہے اگر وہ پہلے سے تعارف تھا تو اس کو وہ پہچان لیتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. ایک حدیث میں ہے نا، صحابی نے وصیت کی تھی کہ میری موت کے بعد کھڑے رہنا، استانس بکم. قیامت جب قائم ہوگی وہ شام میں ہوگی، عرفات میں نہیں ہوگی. حضور کے دیدار کے لیے اتباع سنت اختیار کرو اور روزانہ کم از کم 2، 4، 5 ہزار دفعہ درود شریف پڑھو. عقل حلال ہو، رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی. میرے زیادہ نسیان ہوتا ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے دعا کیا کرو.
طواف میں وضو کا ہونا ضروری ہے. طواف کا صلاۃ طواف نماز کے حکم میں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع بین الظہر والعصر یعنی دونوں رکعت اکٹھے پڑھ لے جائز ہے. جو پڑھے ان پہ جھگڑے نہ کیا کرو, جو نہ پڑھے ان سے لڑا نہ کرو. یہ مسئلے ہیں اعلیٰ اولا کے. یہ نہیں پتہ نہیں کس زبان میں لکھا ہے. جمعہ کے دن آدمی جب عربی میں خطبہ پڑھتا ہے تو جب آئے گا تو امام السلام علیکم کہے گا. سب لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو السلام علیکم بھی نہ کہے. یہ ایک اچھی بات ہے. بھائی میرا بھائی ہے لیکن ماں باپ کا فرما برداری. دعا کرو میرا بھائی, دعا سے اللہ کام بنا دے. جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. 40واں حصہ زکات جو ہے نصاب جو ہے وہ حضور نے بیان فرمایا. زکات کا حکم قرآن میں ہے, تفصیل حضور کی زبان مبارک. اور حضور کو تفصیل کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے. ثم ان علینا بیانا. عقیقہ جب کرو گے تو جس بچے کے نام پہ کرو گے اسی کا نام ہوگا نا. لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1. اگر آدمی میقات میں پہنچا عصر کے بعد نماز نہ پڑھے, بس لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے. داڑھی کاٹنا جو ہے وہ ناجائز ہے, اور بار بار کاٹنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے.